پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ 31/5/2021 جماعت چوتھی مضمون اردو موضوع جو ہے پیارے بچوں وہ ہے اتفاق۔ ایک شخص کے ساتھ بیٹے تھے جوان و تندرست، یہ ساتوں بھائی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کی کوئی بات نہیں مانتے تھے اور بڑا بھائی بھی ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کو ہمیشہ ڈانٹتا رہتا تھا۔ باپ ان کی اس لڑائی اور ڈانٹ ڈپٹ سے پریشان تھا۔ اس نے بیٹوں کو بہت سمجھایا کہ لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، آپس میں نا اتفاقی ٹھیک نہیں۔ تو ایک باپ تھا، اس کے ساتھ بیٹے تھے، یہ ہر روز لڑائی کرتے تھے۔ تو اب یہ تنگ آ گیا ان کی لڑائی سے، تو پھر باپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پیارے بچوں وہ نہ سمجھے۔ ایک دن اسے ایک ترکیب سوچی، اس نے ساتوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ ایک ایک لکڑی لائیں۔ سبھی ایک ایک لکڑی لے آئے۔ باپ نے ان لکڑیوں کو باندھ کر ایک گٹھا بنا لیا۔ یہ گٹھا اس نے بڑے بیٹے کو دیا اور گٹھے کو توڑنے کے لیے کہا۔ بیٹے نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے گٹھا توڑنے کی کوشش کی مگر توڑ نہ سکا۔ اپنے باپ کو گٹھا واپس کرتے ہوئے بولا، بابا یہ مجھ سے نہیں توڑا جا سکتا۔ باپ نے گٹھا دوسرے بیٹے کو توڑنے کے لیے دیا۔ دوسرے بیٹے نے بھی پوری کوشش کی، توڑ نہ پایا اور باپ سے بولا، بابا یہ گٹھا مجھ سے بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ پھر باپ نے ایک کے بعد ایک گٹھا دوسرے بیٹوں کو دیا اور ہر ایک سے گٹھے کو توڑنے کے لیے کہا مگر سب ناکام رہے۔ باپ نے گٹھا واپس لے کر اسے کھول دیا، ساتوں لکڑیاں ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں میں بانٹ دیے اور ان کو توڑنے کے لیے کہا۔ ہر ایک نے بڑی آسانی سے اپنی لکڑی توڑ دی۔ وہ سب حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگے۔ باپ کی یہ ترکیب ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو باپ نے پھر ان کو کہا کہ آپ سبھی ایک ایک چھوٹی چھڑی لے آؤ۔ تو سب نے جب لائی تو پھر باپ نے ان کو کیا کیا، باندھا، ایک گٹھا بنایا تو کہا توڑنے کے لیے ان کو ایک ایک کر کے پھر دیا پیارے بچوں کہ ان کو توڑو۔ تو کسی نے اس کو نہیں توڑ سکا، کیونکہ یہ گٹھا تھا، کیونکہ وہ سب جمع تھے۔ پھر باپ نے اس گٹھے کو کیا کام کیا پیارے بچوں، اس نے کھولا، پھر ان کو یہ دیا کہ آپ ان کو توڑو۔ سب نے آسانی کے ساتھ پھر ان کو توڑا۔ تو پھر اسی طرح انہی کی بدولت سے باپ نے ان کو سمجھایا کہ پیارے بیٹو اب یہ دیکھو، اگر آپ آپس میں اکٹھا رہو گے تو آپ کو پھر کوئی بھی تو آپ مضبوط ہیں، ایک طاقت ہے۔ تو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑائی کرو گے تو پھر آپ ناکام رہو گے۔ اسی طرح باپ نے ان بیٹوں کو سمجھایا۔ بیٹوں کو حیران دیکھ کر باپ نے کہا، بیٹو حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ لکڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ باندھی ہوئی تھی تو یہ سب مضبوط تھی اور آپ انہیں توڑ نہ پاؤ۔ جب یہ بڑھ گئی تو بڑی آسانی سے ٹوٹ گئی۔ اسی طرح اگر آپ اتفاق سے رہیں گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ باپ کا یہ جواب سن کر بیٹوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے بعد وہ مل جل کر رہنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بڑی ترقی کی، ان کا گھر امن و سکون کی عامہ جگہ بن گیا۔ تو یہ باپ نے ان کو سمجھایا، پھر کہا کہ اگر آپ آپس میں اکٹھا رہو گے تو آپ ایک طاقت ہے، مضبوط طاقت ہے۔ بچوں یہ کہانی پڑھ کر آپ کو سمجھ آیا کہ اتفاق میں کتنی طاقت ہے۔ بڑے بڑے کام اتفاقی کی بدولت انجام پاتے ہیں۔ پانی کے چھوٹے قطرے مل کر ندی نالوں بناتے ہیں، یہی ندی نالے مل کر دریا بن جاتے ہیں۔ پانی کے قطروں کی نسبت دریا کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ پتھر مٹی چونا مل کر مکان بن جاتے ہیں، یہی مکان بستیاں اور شہر بن جاتے ہیں۔ یہ الگ سے اینٹ پتھر یا چونا مکان نہیں ہوتے، یہ سب اتفاقی کی بدولت ہوتا ہے۔ نا اتفاقی کمزوری کی علامت ہے، نا اتفاق سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو باپ نے ان کو سمجھا کہ پیارے بیٹوں، تو سب جب لوگ ان کو دیکھنے لگے تو حیران ہونے لگے، کیونکہ اب باپ نے ان کو سمجھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے پیارے بچوں، ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع۔